السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ووٹ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک امانت ہے اور اس کا اگر صحیح حق ادا کیا تو اس کے نتیجے میں آنے والی حکومت کی برائی یا بھلائی میں سب حصے دار ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حکومت برائی یا بھلائی کا سرچشمہ۔ اس کو تھوڑا سا کچھ سوالات کے ذریعے مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی حوالے سے پہلا سوال ہے کہ حکومت کی خرابی تمام خرابیوں کی جڑ کیوں ہے؟ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ تو طاقت، دولت، قانون، اختیارات، پولیس، فوج سب حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جو خرابی بھی پھیلتی ہے وہ حکومت کی پھیلائی ہوئی ہوتی ہے یا پھر اس کی مدد سے پھیلتی ہے، کیونکہ طاقت حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ حکومت کی خرابی کوئی عام یا چھوٹی خرابی نہیں ہوتی، اس پر پکڑ اور گرفت بھی زیادہ ہے اور عدل پر انعام اور اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ عادل حاکم کی فضیلت حدیث کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل کرنے والے حاکم اللہ کے یہاں رحمان کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان کے معاملات میں عدل کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے باغیوں کی حکومت ہے، وجوہات کیا ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ دعوت دین کے کام میں کمی یا عدم دلچسپی۔ نمبر 2، گھروں میں تربیت میں غفلت۔ نمبر 3، صالح جماعتوں کا آپس میں نہ ملنا یا اتفاق نہ کرنا۔ نمبر 4، امت مسلمہ کی آپس کی نا اتفاقیاں۔ نمبر 5، انتشار۔ نمبر 6، خود غرضی۔ نمبر 7، بے حسی۔ نمبر 8، نیک لوگوں کا حکومت یا اقتدار میں آنے کو برا سمجھنا۔ نمبر 9، کوشش میں کمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، صحابہ کو لے کر نکلے، پھر فرشتے اترے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین پر فساد مچا ہوا ہے، جنگل راج قائم ہے، اللہ کے نافرمان اور باغی بڑے بڑے عہدوں پر اور منصب سنبھالے ہوئے ہیں اور ہر طرف ظلم اور ناانصافی کا بازار گرم ہے۔ پھر تیسرا سوال ہے، خلق خدا کی اصلاح اور ان کو تباہی سے بچانے کا واحد راستہ کون سا ہے، یا صالح حکومت کیوں ضروری ہے؟ تو حکومت کے بگاڑ کو درست کیا جائے اور اختیار اور اقتدار کی کنجیاں غلط ہاتھوں سے لے کر صحیح ہاتھوں میں دی جائیں، جس سے کہ ظلم، برائی، بے حیائی، خلق خدا کی تباہی، بگاڑ اور فساد ختم ہو، اخلاق، معاملات، خیالات صحیح ہوں اور قوتیں، طاقتیں اور صلاحیتیں درست کاموں میں استعمال کی جائیں۔ یہی واحد راستہ ہے۔ صالح حکومت اس لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام نیکی کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد، رحمت اور فتح و نصرت بھی شامل حال ہوتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی اس پر منحصر ہے۔ اصلاح خلق کی کوئی اسکیم بھی حکومت کے اختیارات پر کنٹرول کیے بغیر نہیں چل سکتی، اس لیے ایک صالح حکومت ضروری ہے۔ پھر چوتھا سوال دیکھتے ہیں کہ ہم بگڑی ہوئی حکومت کے معاشرے میں کیا خود کو حق پر قائم رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ جس معاشرے میں سود، شراب، جوا، رشوت، فحش باتیں، بے حیائی کے کام، آوارگی، زنا، جھوٹ، بد اخلاقی، غلط تعلیم و تربیت ہو تو پھر زیادہ دیر تک انسان حق پر قائم نہیں رہ سکتا۔ آج یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ سود کا جال انشورنس کے ذریعے سے ایسا پھیلایا گیا ہے کہ اس سے بچنا ناممکن ہو گیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ پھر پانچواں سوال ہے، کیا صرف وعظ و نصیحت سے اس فتنہ، فساد، بگاڑ اور معاشرے کی خرابیوں کو روکا جا سکتا ہے؟ نہیں،
جو کوئی حقیقت میں اللہ کی زمین سے فتنہ فساد اور بگاڑ کو مٹانا چاہتا ہے اور خلق خدا کی اصلاح چاہتا ہے تو محض واعظ اور نصیحت اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسے اٹھنا چاہیے اور جائز حدود میں عملی کوشش کرنی چاہیے، خواہ احتجاج ہو، خواہ الیکشن میں حصہ لینا ہو، تحریر تقریر کے ذریعے سے حکمران طبقے تک صحیح بات پہنچانا ہو۔ ہر پرامن طریقے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ہر کام کی تدبیر اور منصوبہ بندی ضروری ہے، صحیح سمت میں کوشش ضروری ہے۔ صرف خواہش سے یہ بگاڑ ختم ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ حسن تدبیر سے جاگ اٹھتا ہے قوموں کا ضمیر، کبھی تقدیر بدلتی نہیں ارمانوں سے۔ پھر چھٹا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو اور اس کے قانون کو برحق ماننے کے بعد ہم پر کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جہاں بھی جس سرزمین پر بھی ہم سکونت پذیر ہوں وہاں خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، حکومت کے غلط اصولوں کو صحیح سے بدلنے کی کوشش کریں، غلط لوگوں سے قانون سازی اور فرمانروائی کا اختیار لے کر اللہ کے قانون کے مطابق حکومت کے اور باقی معاملات انجام دیے جائیں اور آخرت کی جواب دہی کا احساس جاگزیں ہو۔ اس جدوجہد کا نام ہی جہاد ہے۔ پھر ساتواں سوال ذرا اہم ہے کہ طاقت کے مراکز یعنی اختیار اور اقتدار کی اصلاح کیوں ضروری ہے یا ان کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ فرعون کو ہٹا کر خود فرعون نہ بن جائیں۔ ذمہ داری ملنا ایک بات ہے اور اس کو اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور انسان بنے رہنا دوسری بات ہے۔ ذرا سی ذمہ داری، عہدہ یا منصب ملنے پر لوگ آرڈر چلانے لگتے ہیں، اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام اس شدید آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تیاری کرانا ضروری سمجھتا ہے۔ حکومت کا دعویٰ لے کر اٹھنے والوں کے دل خود غرضی اور نفسانیت سے پاک ہوں، ذاتی یا قومی اغراض بھی پیش نظر نہ ہو، صرف اللہ کی رضا اور اصلاح خلق کا جذبہ ہو۔ حکومت پا کر خواہشات کی پیروی کے بجائے اللہ کے قانون کی پیروی ہو۔ صرف کلمہ پڑھ کر کسی کو اس بات کا اختیار نہیں مل جاتا کہ خلق خدا پر مسلط ہو جائیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہی کام وہی حرکتیں کرنے لگیں جو اللہ کے باغی اور ظالم لوگ کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ کسی پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی جائے، اسلام یہ ضروری سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ایسی ایمانی قوت پیدا کی جائے جس سے کہ وہ اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہو سکے۔ پہلے صلاحیت پیدا کی جائے، پھر تقوی، پھر تربیت، پھر ذمہ داری ڈالی جائے۔ اسلام داعیان حق کے اندر اخلاقی قوت، نیک نفسی، خدا ترسی کی وہ قوتیں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ حکومت کا دعویٰ لے کر اٹھیں تو اسے سچا کر دکھائیں۔ وہ اپنے لیے یا مال اور دولت جمع کرنے کے لیے لڑنے والے نہ ہوں، بلکہ ان کے عمل سے یہ ثابت ہو کہ وہ خالص اللہ کی رضا اور اس کے بندوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ہر کام کرنے والے ہیں۔ فتح پا کر متکبر اور سرکش نہ بن جائیں۔ وہ لوگوں کو اپنا غلام نہ بنائیں بلکہ لوگوں کو اور خود کو اللہ کا غلام بنائیں۔ جب زمین کے خزانے ان کے ہاتھ آئیں تو اپنی اور اپنے خاندان یا اپنی قوم کی جیبیں بھرنے والے نہ ہوں، بلکہ ایک سچے اور امانت دار اور منصف کی طرح تقسیم کرنے والے ہوں۔ انہیں اس بات کا ڈر ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور کل پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ یہی وہ تربیت ہے جو اسلام اہل اقتدار کی کرنا چاہتا ہے، اور اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ معاشرے سے ظلم اور فساد ختم کیا جائے اور انسانیت سکون کا سانس لے۔ لوگوں کی اصلاح اور حکومت کی اصلاح کرنے والوں کے لیے ٹریننگ کورس کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ٹریننگ کورس دیا ہے اس میں سب سے پہلی چیز نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تربیت اور تیاری کے لیے ٹریننگ کورس ہے۔ جہاد اور حکومت الہی کی خدمت انجام دینے سے پہلے، یعنی یہ صرف عبادات نہیں ہیں بلکہ بڑے مقصد کی تیاری کا نصاب ہے۔ جب اسلام اس طرح ٹریننگ کورس سے گزار کر ایک فوج تیار کرتا ہے تو پھر اس فوج سے کہا جاتا ہے کہ اب تم اس روئے زمین پر اللہ کے صالح بندے ہو، آگے بڑھو اور اللہ کے باغیوں سے زمام کار لے کر ان کو بے دخل کر دو اور خلافت ارضی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لو۔
قرآن کریم اہل ایمان کو یوں مخاطب کرتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ نواں سوال ہے کہ دین اقتدار کیوں چاہتا ہے؟ خیالی دین کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خیالی دین کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو وہی ہے جس کا اقتدار زمین پر قائم ہو، جس کا قانون چلے، جس کے طریقے پر زندگی کے معاملات کا انتظام ہو اور جس کی عبادت و بندگی ہو، جس کی شریعت نافذ ہو اور جس کی اطاعت کی جائے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا ہے کہ دماغ میں کسی عمارت کا نقشہ عمارت نہیں ہوتا، بلکہ جب تک کہ حقیقت میں وہ عمارت زمین پر بن نہ جائے، اس میں رہا نہ جائے، وہ عمارت نہیں کہلاتی ہے۔ یعنی اس کو خیالی پلاؤ تو کہا جا سکتا ہے، عمارت نہیں کہا جا سکتا۔ ہم صرف دین کا نام لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتے جب تک کہ ہمارے عمل اسلام کے مطابق نہ ہوں۔ اب تھوڑا سا اپنا جائزہ لینے کے لیے 3 سوال رکھے ہیں، ان کو باری باری دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، حکومت کا دعویٰ کرنے والوں کی کیا صفات ہونی چاہیے؟ ہمارے اندر انفرادی اور اجتماعی کتنی ہیں؟ ان کے اندر ہوئے بندگی، عاجزی، انکساری، شکر، رجوع اللہ، صبر، عفو درگزر، اخلاص نیت، یہ تمام صفات ہونی بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ سورہ انبیاء میں تعریف کے ساتھ فرماتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کا اقتدار بھی بخشا تھا اور زبردست قوتوں کے مالک ہونے کے باوجود وہ کیا کرتے تھے، ان کا عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ آیت نمبر 90۔ بے شک وہ ہمارے بندے نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ تو خوئے بندگی اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے، معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اتنا زیادہ جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، اس کرپشن کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ تو سب سے پہلے تو خود کو راہ راست پر لانے کی ضرورت ہے۔ انفرادی عمل سے کام شروع ہوگا۔ صالح نظام سے پہلے خود کو صالحیت کے معیار پر لانے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ ہے۔ تم ہی کامیاب اور سربلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یہ اگر جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ آج اگر ہم جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کتنی مومنانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اگر تم مومن ہو، تو ہماری معاشرت، معیشت، معاملات، رسم و رواج سب اگر دیکھیں تو اپنی مرضی کے ہیں۔ یہاں تک کہ عبادات بھی ہماری اپنی مرضی کی ہیں، جن میں بدعات ہیں، خرافات ہیں، غیر شرعی رسمیں ہیں اور تمام ایسی غلط باتیں شامل ہیں۔ پیدائش سے لے کر مرنے تک کی، شادی کی تمام رسمیں، کہیں خاندانی روایات کے نام پر، کہیں آرٹ اور کلچر کے نام پر، کہیں معاشرے کے رسم رواج کے نام پر تمام غلط کام ہو رہے ہیں جن کی اسلام میں کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مال اور وقت کا ضیاع جس کا جواب دینا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی الگ ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو داعیان حق کہنے والے ہیں اور جو اصلاح خلق کی ذمہ داری اس تحریک کے ذریعے لے کر اٹھے ہیں، پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے یہاں ایسے مواقع آنے پر ہم خود ان سب کو ختم کر کے دکھائیں۔ یہ فرق نظر آنا چاہیے، ہم خود تمام غلط کام ختم کرنے والے ہوں، ورنہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو اور سب لوگ کر رہے ہیں، تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہتا ہے؟ پھر یہی تو قول و فعل کا تضاد ہے جسے ختم کرنا بے حد ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ ہم صرف دوسروں کو ہی درس دینے والے نہ ہوں بلکہ خود بھی عمل کر کے دکھانے والے ہوں۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے پروگراموں میں، اپنے عملوں میں تو اسلام کو نافذ کریں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر ہم دوا کے ساتھ ساتھ
تھوڑا زہر بھی کھاتے رہیں تو ہم سے زیادہ پھر ہماری جان کا دشمن اور کون ہوگا؟ دوا کا اثر بھی زائل اور زندگی بھی ختم۔ ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کو جانچ پرکھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے معیار پر پوری اترتی بھی ہے یا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ بغیر جانچے بغیر پرکھے زمین کے خزانے ہمارے حوالے کر دے، چاہے ہم اس معیار پر پورے نہ بھی اترتے ہوں تب بھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں خود کو اس معیار مطلوب پر لانے کے لیے معاشرے سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے، تبھی معاشرے سے بھی ہم غلط کام ختم کر سکتے ہیں۔ پھر تیسرا اور آخری سوال ہے، خدا شناس حکومت کی کیا برکات ہیں؟ حکومتی سطح پر ہونے والی خرابیوں اور گناہوں پہ خاموشی اختیار کیے رکھنا اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے۔ لوگوں کو یہ بات کیسے سمجھائی جا سکتی ہے؟ ذہن سازی کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے جب حکومت کے سارے قاعدے اور ضابطے اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر قائم ہوں، جہاں بے انصافی، برائی اور بدکاری کی تمام صورتوں کا تدارک کر دیا جائے اور نیکی پھلے پھولے، تو پھر ایسی جگہ خلق خدا کی بہتری کا کیا حال ہوگا؟ مسلسل اصلاحی کوششوں سے بگڑے ہوئے لوگوں کی عادات درست ہوں گی، زنگ کی تہیں اتریں گی اور وہ آئینے کی طرح صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اس وقت لوگوں کو یہ سمجھنا اور ماننا مشکل نہ ہوگا کہ حقیقت میں اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہی بندگی کا مستحق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے جن کے ذریعے صحیح قوانین ہم کو دیے گئے ہیں۔ پھر ایمان لانا آسان اور نہ لانا مشکل ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے کانٹوں اور پھولوں کا فرق سمجھ لینے کے بعد پھول کا انتخاب آسان اور کانٹوں کا چننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس دین کو قائم کرنے اور حق کو نافذ کرنے میں مشکلات تو آئیں گی، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اور نہ آرام و سہولت سے بیٹھے بیٹھے یہ کام کبھی ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ آسائشوں کو چھوڑنا، قربانیاں دینا، نقصانات اٹھانا، یہ تو ہوگا اور یہ ہمت کم ہی لوگ کر پاتے ہیں، اور ایسے لوگ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں بہت کم رہے ہیں۔ حق چاہے تھوڑا ہی ہو مگر باطل کی کثرت کے مقابلے میں ہمیشہ غالب رہا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، انبیاء کرام کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ذہن سازی کے لیے جماعت کے 3 نکات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نمبر 1، ہم بندگان خدا کو بالعموم اور جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو بالخصوص اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، یعنی یہی ہمارا بنیادی فرض ہے۔ دوسرا، جو شخص بھی اسلام قبول کر لے اس کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں منافقت اور تناقض کو نکال دے۔ وہ مسلمان بنا ہے تو مخلص مسلمان بنے اور اسلام کے رنگ میں رنگ کر یک رنگ ہو جائے، یعنی پہلے خود کو صبغت اللہ کے رنگ میں رنگنا ہوگا، پھر دوسروں کو دعوت دی جا سکتی ہے۔ پھر تیسرا نقطہ ہے، زندگی کا نظام جو آج باطل پرستوں، فساق اور فجار کی رہنمائی اور قیادت و فرمانروائی میں چل رہا ہے، اور معاملات دنیا کے نظام کی زمام کار جو اللہ تعالیٰ کے باغیوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ اسے بدلا جائے اور رہنمائی اور امامت نظری اور عملی دونوں حیثیتوں سے مومنین اور صالحین کے ہاتھ میں منتقل ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو ہمارے ذہن خود اس بات پر یکسو ہوں گے تو پھر ہی ہم یہ دعوت دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ہم نے ووٹ کی اہمیت کو سمجھا، حکومت کی طاقت کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہو گیا، اسلامی حکومت کے کیا فائدے ہیں اور غیر اسلامی کے کیا نقصانات ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ چانس یعنی موقع ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم حق کو نافذ کرنے کے لیے کتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں اور آئندہ نسلوں کو کون سا نظام دے کر جانا چاہتے ہیں، حق کا یا باطل کا۔ بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے؟ ادھر ہے شیطاں، ادھر خدا ہے، ادھر قبیلہ ابو جہل کا، ادھر محمد کا قافلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو، اسلام کا بول بالا ہو، دین پوری دنیا پر چھا جائے اور ہم اور ہماری نسلیں اس خیر اور اس بھلائی سے فیضیاب ہونے والی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا۔
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.